بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسرسائز ہے 1.5۔ اس میں ہم 5 چیزوں کے بارے میں جانیں گے کہ قالب کا مقطع کیا ہوتا ہے، نادر قالب، غیر نادر قالب، قالب کا ایڈجائنٹ اور قالب کا ضربی ماخوذ۔ تو اس کا پہلا سوال ہے کہ آپ نے قالب کا مقطع معلوم کرنا ہے۔ تو قالب کا مقطع کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس ایک مربی قالب دیا گیا ہو تو اس کا آپ مقطع کیسے معلوم کریں گے۔ قالب کے مقطع کو ظاہر کرنے کے لیے ڈی ٹی ڈیٹ آف اے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ سیدھی 2 لائنیں بھی لگا سکتے ہیں۔ تو مقطع نکالنے کے لیے 1 1 2 0 یہ اس کو سیدھی لائن میں قالب کو کنورٹ کر دینا ہے۔ اب قالب کا مقطع کیسے لیتے ہیں؟ پہلے اور آخری رکن کو آپس میں ضرب دینی ہے۔ -1 ضرب 0 درمیان میں مقطع نکالنے کے لیے درمیان میں آپ نے مائنس دینا ہے فارمولے کا، اور دوسرے اور تیسرے کو آپس میں ضرب دینی ہے 1 ضرب 2۔ تو -1 ضرب 0 تو اس کا جواب آئے گا 0۔ یہ -1 ضرب 2 2 تو اس کا جواب کیا آئے گا -2، یعنی قالب 1 کا مقطع کس کے برابر ہے؟ -2 کے۔ اسی طرح ہے قالب سی کا آپ مقطع نکالیں گے۔ اب آپ نے یہ والی علامات استعمال کرنی ہے یا کوئی سی ایک آپ استعمال کر لیں۔ قالب سی کا مقطع برابر ہو گیا 3 2 3 2۔ ایسے کیا کرنا ہے؟ پہلے اور آخری کو ضرب دینی ہے 3 ضرب 2 مائنس فارمولے کا، اور 2 ضرب 3 3 ضرب 2 6 -2 ضرب 3 6 6 برابر ہے 6 - 6 برابر ہے 0 کے۔ تو یہ ہے قالب کا مقطع کہ کوئی بھی آپ کو مربی قالب دیا گیا ہو تو آپ اس کا مقطع کیسے نکالیں گے۔ اس کا دوسرا سوال ہے، اب قالب A کا مقطع ہو گیا ہمارے پاس، اب ہم سیکھیں گے کہ نادر اور غیر نادر قالب کیا ہوتا ہے۔ تو نادر اور غیر نادر قالب نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس دیے گئے قالب کا کیا نکالنا ہے؟ مقطع 7 - 9 3 اور 5، اس کا ہم نکالتے ہیں مقطع۔ تو 7 ضرب 5 مائنس فارمولے کا -9 ضرب 3 7 ضرب 3 35 مائنس ضرب مائنس جمع 9 ضرب 3 یہ ہوتے ہیں آپ کے پاس جمع کے 27۔ تو ان دونوں کو آپس میں جمع کریں، 7 اور 5 12 ہو جائیں گے، تو یہ آ جائے گا اس کا 62 جواب آ گیا 62۔ اس کا جواب 0 کے برابر نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیا گیا قالب ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیا گیا قالب ایک غیر نادر قالب ہے۔ کیوں کہ ایسا قالب جس کا مقطع اگر 0 کے برابر ہو تو وہ نادر قالب ہوتا ہے، اور ایسا مربی قالب جس کا مقطع 0 کے برابر نہ ہو وہ ہوتا ہے غیر نادر قالب۔ تو اس کا چوتھا پارٹ کرتے ہیں، دوسرے کا اس کا مقطع نکالتے ہیں۔ 5 ضرب 4 مائنس انٹو 2 ضرب مائنس کے 10 4 ضرب 5 20 مائنس ضرب مائنس جمع، تو یہ ہو جائیں گے جمع کے 20 20 مائنس 20 0۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی ایک نادر قالب ہے، کیونکہ اس کا مقطع جو ہے ڈی ماڈ کس کے برابر آ گیا؟ 0 کے، تو یہ نادر قالب۔ تو اگر سی ماڈ 0 کے برابر نہیں ہے تو یہ غیر نادر قالب۔ اب ہم سیکھیں گے سوال نمبر 3 کہ قالبوں کے ضربی معکوس کی مدد سے آپ نے ان کا ضربی معکوس معلوم کرنا ہے۔ تو ضربی معکوس کے لیے علامت استعمال کی جاتا ہے، جس بھی قالب کا آپ نے ضربی معکوس معلوم کرنا اس کے اوپر -1 یعنی اس کو پڑھتے ہیں سی انورس، یہ آپ نے معلوم کرنا ہے۔ تو اس کا فارمولہ ہوتا ہے سی انورس برابر ہے کہ جس قالب کا آپ انورس نکالنا ہے اسی کا آپ کو کیا چاہیے؟ ایڈجائنٹ، اور اسی کا آپ نکالیں گے مقطع۔ تو سب سے پہلے اس کا نکالتے ہیں جی مقطع، سی ماڈ برابر ہے -2۔ اب میں اس کا ڈائریکٹ نکالنے لگا ہوں مقطع،
-9 माइनस इंटू 3 ضرب 6, तो ये हो जाएगा माइनस ضرب माइनस जमा 18 के -18, तो इसका जवाब आ गया 0, यानी सी का मकता बराबर 0 के आ गया। तो हम कह सकते हैं क्योंकि सी का मकता अगर 0 के बराबर आ जाए तो उसका ज़रब माकूस मुमकिन नहीं होगा, तो सी का ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है। अब हम निकालते हैं डी का। डी का सबसे पहले मकता निकालेंगे 1/2, 3/4, 1 और 2। डी का मकता निकालते हैं 1/2 ज़रब 2 माइनस 3/4 ज़रब 1, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस 3/4। तो इसका आप जुज़ा फैक्टर ले लें जिसको आप एलसीएम कहते हैं, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 3, यानी इसके नीचे 1 है, 4 को 1 पे तकसीम करेंगे जवाब 4, 4 को 1 के साथ ज़रब देंगे तो 4 आएगा, 4 में से 3 गया बाकी 4। आप देखें इसका ज़रब माकूस मुमकिन होगा क्योंकि इसका जो मकता है वो सिफर के बराबर नहीं है आया, तो ज़रब माकूस उसी कालिब का मुमकिन होगा जो गैर नादिर कालिब होगा या जिसका मकता सिफर के बराबर नहीं होगा। अब निकालते हैं कालिब डी का एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए अलामत ए डी जे इस्तेमाल होती है। किसका निकाल रहे हैं? डी का। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब कालिब डी है, कालिब डी का हम निकालेंगे एडजॉइंट। कालिब डी का एडजॉइंट निकालेंगे जी, क्या करेंगे, इनकी आपस में क्या करनी है, जगह तब्दील, यानी पहले और चौथे की आपने कर लेनी है जगह तब्दील, ये मैंने कर ली इसकी जगह तब्दील, और तीसरे और चौथे की आपने क्या करनी है, तीसरे और चौथे रुकन की आपने अलामत तब्दील करनी है। तो ये है -3/4 और ये है -1, यानी इसकी आपने क्या कर दी है जगह तब्दील, और इन दोनों की आपने करनी है, तो इन दोनों की आपने क्या कर दी जगह तब्दील। अब हम लिखेंगे कि डी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डेट ऑफ डी। कीमतें दर्ज कर दें। एडजॉइंट है आपके पास 1/4, मकता है आपका 1/4 और जॉइंट है ये वाला 2 -3/4 -1 1/2, और ये आ गया इसका बटा 1/4। तो इसका 4 तकसीम हो रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़रब 2 -3/4 -1 1/2, तो 4 ये इसका जवाब है। अगर 4 आप ज़रब देना चाहें तो दे सकते हैं, 8, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, -3 -4 और 2, ये है इसका आंसर।